بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے یہ عرفہ کا دن جو کل کا دن ہے، پاکستان سعودیہ میں تقریباً اکثر اسلامی ممالک میں عرفہ کا دن اس دفعہ جو ہے وہ 26 مئی بروز منگل کا بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عرفہ سے زیادہ کوئی دن بہتر نہیں ہے۔ یعنی عرفہ ذی الحج کی 9 تاریخ وہ مبارک اور مکرم دن ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام دنوں سے افضل ترین دن قرار دلوایا۔ یوم عرفہ یہ اللہ کی پہچان اور شناخت کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادات اور اطاعت کی دعوت دی ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت اور محبت کا مظہر ہے۔ آپ کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا ہے عرفہ کے دن، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کر کے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کیسے میری عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ خاص دعا ہے عرفہ کے دن کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا جو میں نے بھی عرفہ کے دن کہی، والنبیون من قبلی، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دعا یہ ہے، یعنی عرفہ کا خاص ذکر یہ ہے، کل کے دن ہم اس ذکر کو کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑے عظیم کلمات ہیں۔ ان کلمات میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ کل اللہ اگر ہمیں توفیق دے، آسانی ہو تو کل کا ہم روزہ رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا، صیام یوم عرفہ کا صیام الف، عرفہ کا روزہ ہر 1000 دنوں کے روزوں کی طرح ہے۔ یعنی ایک دن روزہ رکھیں گے گویا 1000 دن روزے رکھیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو عرفہ کا دن کا روزہ رکھے گا، فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے اگلے اور پچھلے ایک ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اسی طرح کوشش کریں کل ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ لیکن نبی کا فرمان ہے، ان فضل ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من حفظ لسانہ وسمع وبصر یوم عرفہ، کہ جس شخص نے عرفہ کے دن اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اور اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کی، فرمایا غفر لہ من عرفہ الی عرفہ، ایک عرفہ سے لے کے دوسرے عرفہ تک اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ کل کا دن بہت قیمتی دن ہے۔ کوشش کریں ہم اس دن میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ توفیق دے دے، روزہ رکھ لیں، اور جو ہے یہ ذکر جو میں نے بتایا یہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اور تکبیرات تشریق جو ہے وہ بھی کل فجر سے شروع ہو جائیں گی۔ خود بھی ہم ہر نماز کے بعد ان کا پڑھنا واجب ہوگا بلند آواز سے، مردوں کے لیے، اور عورتوں کو بھی بتائیں۔ خاص طور سے عورتیں بھول جاتی ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا، ہم تو اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، ہمیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ تو عورتیں اپنے مصلی پر کوئی نشانی لگا لیں، تکبیرات تشریق اس طرح لکھ کر لگا لیں کہ ہمیں یہ پڑھنی ہے، اور یہ کل فجر سے شروع ہوں گی، 13 ذی الحج کی عصر تک ان تکبیرات کو پڑھنا ہوگا۔ اس کا ہم ضرور اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ہمارے عزیز و اقارب میں، ملنے جلنے والوں میں، ہمارے نمازی حضرات، ہمارے یا اللہ گھروں میں جو بیمار ہیں اپنے فضل سے سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا آخرت کی خیریں بھلائیاں عافیتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔